قسط نمبر 48۔ انور کے بیانات اور مہیا کیے گئے ثبوت کی بنا پر توفیق درانی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے تھے۔ انور نے جو ریکارڈ فائلز اور دوسری اہم دستاویز فراہم کی تھیں، ان کے مطابق ہونے والی دہشت گردی اور تحریب کاری کا بروقت پتہ نہ چلتا تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ مجرمان کی لسٹ میں بہت سے ایسے نام بھی تھے جو بظاہر ملک کی فلاح و بہبود، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے بہت بڑے دعوے کرتے تھے، ملک سنوارنے، ملک کی تقدیر بدل دینے کے عزم کا پرچار کرتے تھے، جن کی وطن دوستی اور جذبہ وطن پرستی پر انہیں بے شمار قومی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ در حقیقت ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، ملک کو کمزوری اور تباہی کی جانب لے جانے والے یہی مسالک زدہ لوگ تھے، جن کے اتلے چہروں کے پیچھے گھناؤنا اور کریہا روپ چھپا ہوا تھا۔ پیسے کو ہی اپنا خدا، اپنا مذہب، اپنی زندگی ماننے والے یہ لوگ کسی بھی ملک کے وفادار نہیں ہوتے۔ غداری اور زرپرستی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔ توفیق درانی کو اپنی وصارتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بہت رازداری سے ساری انفارمیشنز اوپر پہنچائیں۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سیکرٹ ہال میں ہنگامی میٹنگ کال کی گئی، جن میں 4 ذیلی کمشنرز اور پولیس کے خاص اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیف آف انٹیلیجنس نے صدارت کی۔ اس میٹنگ کو اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ وہاں موجود چند افراد کے علاوہ پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افسران بھی لا علم تھے۔ خصوصاً پریس سے اس میٹنگ کو مکمل مخفی رکھا گیا تھا۔ انور کی جانب سے دیے گئے تمام ثبوت و بیانات کی وہاں اعلیٰ پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی۔ بہت اہم اور فوری کارروائیوں کے آرڈرز دیے گئے۔ بہت سی خاص تجاویز کے بعد میٹنگ اختتام کو پہنچی۔ پھر انور کو لایا گیا۔ میٹنگ کے دوران دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ آج گواہ کی حیثیت سے وہ یہاں لایا گیا تھا۔ 2 افسران کی میت میں وہ حال میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنی خوشی سے گرفتاری دی تھی، اس لیے اس کے ساتھ بطور رعایت ہتھ کھڑی استعمال نہ کی گئی تھی۔ وہ پورے اعتماد چال چلتا ہوا سینٹر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ، جو کچھ بھی کہو گے سچ کہو گے، کسی خوف یا دباؤ میں آ کر یا کسی مجبوری کی بنا پر جھوٹ کو نہیں کہو گے۔ چیف آف انٹیلیجنس کی تہمکانہ بھاری اور باروب آواز گرجدار بادل کی طرح گونجی تھی۔ میں حلف اٹھاتا ہوں جناب، جو کچھ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا وہ پوری سچائی سے بیان کروں گا، جو میرے علم میں ہے، جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ خوف دباؤ کسی بھی فرد کی ذاتی یا اجتماعی مفاد سے بالا تر ہو کر اپنے ملک اور اپنے ضمیر کی پابندی کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تمہارے جذبے قابل ستائش ہے نوجوان کہ تم نے برائیوں کے اندھیرے میں بھٹک کر بھی ضمیر کی روشنی پالی، لیکن اس بات سے قطع نظر پولیس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے مجرموں کا بھی ساتھ دیا ہے، چاہے مجبوری کی بنا ہی صحیح، اور جرم کی سزا لازمی ہے۔ بہرحال کوشش کی جائے گی تمہیں کم سے کم سزا دی جائے اور تم معاشرے میں اچھے فرد کی طرح زندگی بسر کر سکو۔ گہرے پانیوں کے تاریک گاروں میں وہ سپ کی مانند ڈوبتی جا رہی تھی۔ نیچے ہی نیچے گھٹائیاں تھیں کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھیں۔ شدید ٹھنڈ کا احساس اس کے رگ وپے میں سراریت کر رہا تھا۔ سمندر کی گہرائی ناقابل پیمائش تھی۔ کوئی احساس جاگزی نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ اس کا جسم بے جان ہے، سانس رکتی جا رہی ہے، سر بھاری پتھر میں تبدیل ہو کر بے انتہا درد کی آماج کا بن گیا ہے۔ ہر طرف گہرے سمندر کی تاریکی تھی، پانی کی لہروں میں ڈوبتا اس کا تنہا وجود تھا۔ آس پاس کچھ بھی نہ تھا جو اس کے ڈوبتے وجود کو سہارا دیتا۔ اس کے گرتے وجود میں تیزی آ گئی، تاریکی مزید گہری ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا، سانس صرف سینے کے اندر چکرا رہا تھا۔ گہرے پانی کا جامد سکوت اس کی روح میں پھیلتا جا رہا تھا۔ سانسیں سینے میں الجھنے لگیں۔ لائبہ، مس لائبہ۔ جامد سکوت اور تاریک سناٹوں میں ارتعاش پیدا کرتی، ہلچل مچاتی آواز سے اسے لگا کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو۔ لائبہ، لائبہ۔ گہرے تاریک پانیوں میں سفر کرتا اس کا وجود یک لخت رک گیا۔ کوئی بہت بلندی سے اسے پکار رہا تھا۔ لائبہ۔ مایوسی آواز اس کے سرد پڑتے احساسات کو زندہ کر گئی۔ کوئی اسے ہی پکار رہا تھا۔ اس کا وجود اندھیرے سے نکل کر روشنیوں میں آ گیا، مگر سانس۔ لائبہ، آنکھیں کھولو۔ لائبہ۔ ہاں۔ سینے میں اٹکتا سانس ناک کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے سوراخ زدہ پائپ سے گزر رہا ہو، جیسے ان سوراخوں سے سانس اوپر جانے کی بجائے نیچے آ رہی ہو۔ جان توڑ جدوجہد کے بعد اس کا سانس ہموار ہوا۔ ہاں، اس کے منہ سے درد میں ڈوبی آواز ابھری۔ لمحے بھر کو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے چاروں طرف سفید سفید ملبوس بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ پھر اسے ہوش آیا تو وہ خطرے سے باہر تھی اور پرائیویٹ روم میں منتقل ہو گئی تھی۔
دماغ ابھی بھی تاریک شوردیدہ لہروں کے زد میں جیسے ہچکولے کھا رہا تھا، ڈوبتا ابھرتا دائیں بائیں گھومتا۔ اس بار تاریکی اور گھمبیر سناٹوں میں واضح کمی تھی، سانس ہموار تھی، جسم میں بھی کچھ زندگی کی گرمائی محسوس ہوتی حرارت تھی۔ جسم و روح کو برف بنائے دینے والی سرد کیفیت معمولی تھی۔ سر میں وہ درد اور تکلیف کے دھماکے قدرے کمزور پڑ چکے تھے۔ پتھر جیسی بے حسی بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی۔ چہرے پر پڑتی پھوار سے اس کا خواب دیدہ ذہن دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگا۔ مضبوطی سے بند پلکیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ پھوار کی نمی ابھی بھی چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں آہستگی سے کھولیں، سوئی سوئی بے تاثر آنکھیں۔ لائبہ، میری بیٹی، میری روح، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارا باپ زندہ ہی قبر میں لیٹ جاتا۔ درد و کرب میں ڈوبا لہجہ، چہرے پر بہتے آنسو جو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ لائبہ، بولیں بیٹا، بات کریں۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ اس کی بے تاثر آنکھوں میں شعور کی چمک پیدا ہو گئی، منتشر ذہن کی گرچیاں سمٹ گئیں۔ اس نے حیرت سے اپنے اوپر جھکے چہرے کو دیکھا، باوقار و شفیق، نرم مسکراہٹ والا چہرہ جو عمر کے اس حصے میں بھی روشن و تاباں رہتا تھا۔ اس وقت یہ چہرہ کس قدر پریشان، فکروں اور اندیشوں میں گھرا، اپنی ساری شگفتگی و روشنی جیسے کھو بیٹھا تھا۔ یک لخت ایسا ستم ٹوٹا تھا کہ وہ تھکے تھکے نڈھال اپنی عمر سے زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ لائبہ، بولو بیٹا، میری جان، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی شفقت سے بال سنوارے۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اللہ آپ کو بھی میری عمر لگا دے۔ ایسی باتیں نہیں کرو، 3 راتیں 2 دن گویا پل صراط پر لٹکے رہے ہیں ہم۔ ہماری محبتوں کا امتحان اس طرح مت لو بیٹا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے جملے روہیل صاحب کو تڑپا گئے۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کچھ اس بے قراری اور سنجیدگی سے بولے کہ اس کے دل و دماغ پر پڑا بدگمانی و خفگی کا پردہ ہٹتا چلا گیا۔ اس کا انتظار ختم ہو گیا۔ آنکھوں میں چراغ جل اٹھے۔ ڈیڈی، میں اتنی بد نصیب کیوں ہوں؟ میرا نصیب آنسو سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر شدت سے رو دی۔ پرسکون حیات بخش مہک اس کی رگ رگ میں اتر گئی۔ اس مہک کے لیے، اس شفقت بھری آغوش کے لیے اس نے ہاردار صحرا کو تنہا عبور کیا تھا۔ نہیں میری بیٹی، تم جیسے خوش نصیب تو بہت کم ہوتے ہیں۔ آنسوں کے بعد مسرتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ ڈیڈی، ہمارا بھی کچھ خیال کیجیے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ شمیر ان سب کے ہمراہ اندر آتے ہوئے تیزی سے اس کے نزدیک آ گیا۔ روہیل صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سائیڈ پر رکھے کوچ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے چہرے پر برسوں بعد پرسکون و اطمینان بخش مسکراہٹ آئی تھی۔ ان کا انگ انگ مسرت و کامرانی سے جھوم رہا تھا۔ آخر آج وہ مبارک لمحہ آ ہی گیا تھا جب ان کی بیٹی نے انہیں ڈیڈی کہہ کر مخاطب کیا۔ کتنا میٹھا اور سکون بخش ہے یہ لفظ ڈیڈی۔ انہیں آج صحیح معنوں میں اس لذت کا احساس ہوا۔ سالوں سے ان کے تینوں بیٹے انہیں ڈیڈی کہتے تھے، مگر آج نئے احساس سے وہ نہال ہو گئے تھے۔ اے لڑکی، اگر آرام کرنے کو اتنی ہی بے چین تھی تو پہلے کہہ دیا ہوتا، میں تمہیں کاغان کلام سوات وغیرہ لے جاتا۔ یہ ہسپتال وزٹ بھی کوئی وزٹ ہوتا ہے؟ شمیر اس کے بال بکھیرتے ہوئے شوخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر اس وقت محسوس شوہ کھلنڈرا رنگ تھا، جیسے وہ کچھ گھنٹے کے بل بچوں کی طرح رویا ہی نہ ہو۔ 48 گھنٹے 50 منٹ تم نے ہم سب کو پریشانیوں، فکر و اندیشوں کی سولی پر چڑھائے رکھا ہے۔ تمہاری بے انتہا محبتوں کے جال میں جکڑے ہم لمحے لمحے کی اذیت میں گرفتار رہے ہیں۔ بس اب تیار رہنا، میں تو گن گن کے بدلے لوں گا، کوئی بدلہ لے نہ لے، سمجھی؟ تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ وہ تمانیہ تو آسودگی سے مسکرائی۔ کپڑے اس کے ہی نہیں، ہم سب کے میلے ہو رہے ہیں گڑیا، کیونکہ 3 دن سے ہم سب یہی ہیں۔ تم بتاؤ، طبیعت کیسی ہے؟ سر میں تکلیف تو نہیں ہے؟ نبیل اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، سب کے چہرے ایسے ہو رہے ہیں، اداس اداس، پریشان پریشان۔ آپ لوگ اب آرام کریں۔ بدگمانیوں کا تونیت کی گرد ذہن سے جھڑتی جا رہی تھی۔ یہ مہربان و پریشان چہرے، جن کے بکھرے بال، میلے لباس، خراب خلیے، بے تحاشا محبتوں، چاہتوں، اپنائیتوں کے پرہلوس مظہر، منافقتوں سے پاک گلاب جو اپنے لیے اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھے تھے، اسے پہلی بار لگا وہ تنہا نہیں ہے، اس کے اپنے ہیں، چاہنے والے ہیں، بے لوث و بے غرض محبت کرنے والے ہیں۔ وہی بے حسی و خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی جو ان پرہلوس و بے ریا محبتوں سے جگمگاتے وجودوں کو پہچان نہ پائی تھی۔
مگر آج وہ مکمل ہو گئی تھی اپنوں کی ہمراہی میں۔ عائشہ اس سے ملتے وقت بے اختیار رو دی۔ عظمت نے دعائیں دیتے ہوئے اسے پیار کیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ کیوں اتنی انجان بنی رہی، کیوں بے خبر رہی، اپنی ذات میں مقید، اپنے ماضی میں پناہ گزین۔ باہر اس کے لیے پیار کے چشمے ابل رہے تھے اور وہ پیاسی صحراؤں کی ہاک چھانتی رہی۔ آج اس کی روح سیراب ہو گئی تھی۔ دل کی بنجر زمین پر سبزہ لہلہانے لگا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سب سے آخر میں ارشد اس کے پاس آیا تھا۔ ارشد کی طرف اس نے چونک کر دیکھا۔ ماں اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ بھیانک روح فرسا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اسامہ کی تھپڑ کی گونجدار آواز ابھری اور پھر دونوں جنگلی بھینسوں کی طرح بھرپور انداز میں ایک دوسرے کی طرف بڑھے تو دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور انداز سے لگا تھا دونوں میں سے ایک ضرور ختم ہو جائے گا۔ بھائی، اس کی دہشت زدہ آواز نکلی۔ رنگ تیزی سے زرد پڑنے لگا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ میں ہوں لائبہ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میری طرف۔ ارشد اسی اندیشے کے تحت اس کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا، مگر دل نہیں مانا تو وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شمیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ باقی لوگ کوچ پر بیٹھے تھے، استفہامیہ نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھائی میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے آپ۔ میری بہن بہت سویٹ ہے، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ ارشد نے اس کی بات جلدی سے قطع کی، مبادا اس سے پھر کچھ نہ ہو جائے۔ رو نہیں پلیز، طبیعت پھر بگڑ جائے گی۔ ارشد نے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ممی، اب کھانے کا بندوبست کریں، قسم سے میرے پیٹ میں چوہے بھوک کے مارے دوڑتے دوڑتے نیم بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں فوری خوراک نہ ملی تو فوت ہو جائیں گے اور ان کے قتل کی FIR آپ کے خلاف کاٹی جائے گی۔ شمیر اپنے محسوس انداز میں بولا تو سب کے ساتھ لائبہ بھی روتے چہرے سے دھیرے سے ہنس پڑی۔ ممی، میں کپڑے چینج کر کے آ جاؤں گی، رات کو لائبہ کے پاس رک جاؤں گی۔ عائشہ اٹھتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو سیف کی وجہ سے پریشانی ہوگی، میں رک جاؤں گی یہاں۔ عائشہ رک جائیں گی تو آپ پریشان ہوں گی، سیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ سے بہت مانوس ہے، رات کو بے فکری سے آپ کے پاس ہو جائے گا۔ روہیل بہت ملائمت اور سادگی سے گویا ہوئے تھے، مگر ان کی نرمی میں جو تپش و گریز تھا وہ سمجھ گئی تھیں۔ یہاں نہ ممی رکیں گی اور نہ بھابھی جان، صرف میں رکوں گا، میری اس پورے ہفتے کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں، ویسے بھی اس کی تیمارداری میں خود بھی اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ شمیر مسکراتے ہوئے اسے گھور کر بولا اور عظمت بیگم جو روہیل صاحب کے رویے سے شاکی ہو کر بولنے ہی والی تھیں خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ لائبہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بائیں طرف بیڈ کے قریب سٹینڈ پر گلوکوز کی بوتل بھری ہوئی لٹک رہی تھی، جیسے ابھی لگائی گئی ہو۔ بائیں بازو میں اس کی نیڈل گھسی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں گرتے قطروں پر جم گئیں۔ ایک ایک قطرہ گر رہا تھا اور سوئی کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ کتنی سخت جان ہوں میں، موت تیزی سے قریب آتی ہے مگر نہ معلوم کیوں چھوئے بغیر گزر جاتی ہے۔ اس نے یاسیت سے سوچا۔ دائیں طرف گردن گھما کر دیکھا تو دو نرسیں چیئرز پر بیٹھی بے خبر سو رہی تھیں۔ کھڑکیوں پر ریشمی سرخ کریم پرنٹڈ بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جن میں ہسپتال کا مونوگرام چسپاں تھا۔ کمرے کی دیواریں آف وائٹ تھیں۔ سائڈ پر اٹیچ باتھ کا براؤن دروازہ نظر آ رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں AC کی ٹھنڈک سکون بخش تھی۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس کی نگاہیں دوبارہ نرسوں پر جم گئیں۔ سر سے پیر تک وائٹ لباس میں ملبوس بے خبری کے عالم میں سوتی نرسوں پر اسے ترس آیا۔ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ایسے لوگ کتنے معتبر و عظیم ہوتے ہیں۔ نیند جو انسانی زندگی کی سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے، جیسے یہ لوگ مریضوں کی خاطر اکثر قربان کرتے رہتے ہیں۔ ہیلو، نیند بھر گئی؟ شمیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز سن کر وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھی تھیں، جبکہ لائبہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ یہاں سونا بن رہا ہے؟ وہ دونوں نرسوں سے دیدے گھما کر مخاطب ہوا۔ وہ سر ایسے ہی بس۔ وہ دونوں بکھلا گئی تھیں۔ سونا تم عورتوں کو بہت پسند ہے۔ سسٹر روم میں بھی سب اسی کام میں مشغول ہیں۔ روم نمبر 3 میں مریض کا ایک گھنٹے بعد BP چیک کریں اور چارٹ کے مطابق میڈیسن دیں، اور پلیز 2 کپ چائے بنا کر دے جائیں، اوکے؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ جی سر۔ دونوں نرسیں بھی مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر شرارت سے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے دھیرے سے ٹکرا کر بولا۔
بلو جینز بلو اینڈ وائٹ لائننگ شرٹ میں کافی فریش اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:30 بجا ہے، وہ ریسٹ واچ میں دیکھتا ہوا بولا۔ او، اور تم اتنے فریش اور خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہو، جیسے صبح سویرے واک کر کے آ رہے ہو۔ اگر تمہارے جیسا چہرہ لے کر وارڈ میں جاؤں گا تو مریض ڈاکٹروں کو بھی اپنی طرح دیکھ کر فوت نہ ہو جائیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ مریضوں کی آدھی بیماری ڈاکٹرز کی پرہلوس دیکھ بھال اور توجہ سے دور ہوتی ہے تو مکمل بیماری ڈاکٹرز کی شگفتگی و خوش مزاجی سے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، پلیز مجھے بیٹھنے میں مدد کرو، میری کمر تختہ بن گئی ہے لیٹے لیٹے، اور اس سے کب جان چھوٹے گی؟ شمیر نے بازوں کے سہارے سے اسے اٹھا کر تکیوں کے سہارے نیم دراز کر دیا۔ یہ ڈرپ تو تمہیں ابھی مستقل لگی رہے گی، اتنے شدید دماغی بحران سے گزری ہو۔ لیجیے سر، نرس ٹرے میں 2 کپ چائے رکھ کر لے آئی تھی۔ تھینک یو سسٹر، اس نے ایک کپ خود لیا اور دوسرا لائبہ کی طرف بڑھایا۔ نرس جا چکی تھی۔ لائبہ، اس کے گہری و خلاف معمول سنجیدہ آواز و انداز پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی کی بے شمار کالز آ چکی ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں تم سے، بات کرو گی؟ اس کے اندر جیسے تیز ہواؤں کے چکر چلنے لگے، انتشار و بے ترتیبی پھر دماغ میں ہونے لگی۔ وہ بہت پریشان ہیں، ازحد فکر مند ہے تمہاری طرف سے۔ شمیر نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ جو پریشانیوں کا سوداگر ہو وہ خود کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ جو دلوں میں تحریب کاری کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو الجھنوں فکروں میں ڈالنا جن کا محبوب مشغلہ ہو، وہ بھلا کسی کے لیے کیوں کر فکر مند ہوں گے؟ اب ان کی کوئی حسرت باقی ہوگی، کوئی خواہش شر انہیں بیکل کر رہی ہوگی، جبھی وہ بے قرار ہیں۔ وہ بری طرح برافروختہ تھی اس کی طرف سے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے ان حالات کے پیچھے ارشد بھائی کے علاوہ ان کا بھی کوئی کردار ضرور ہے، کیونکہ جب بھائی تمہیں یہاں لائے تو بہت پریشان تھے۔ تم اس وقت نروس بریک ڈاؤن کے اٹیک کے زیر اثر بے ہوش تھیں، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی۔ اگر بھائی بھر وقت نہ لے آتے تو شاید۔ خیر، تمہاری حالت کے پیش نظر تمہیں فوری طور پر انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، اور کچھ دیر بعد اسامہ بھائی کا فون آ گیا میرے نام۔ انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا ارشد لائبہ کو یہیں لا سکتا تھا۔ خطرناک کنڈیشن میں نے بتا دیا۔ اس وقت تمہارے لیے میڈیسن لے کر ارشد بھائی آ گئے۔ انہوں نے ان کی آواز سن لی تھی، میں تو حالات سے لاعلم تھا۔ انہوں نے کہا اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو یہاں نہ آئے، ورنہ وہ دیکھتے ہی انہیں شوٹ کر دیں گے، اور نہ ہی فون کالز کرے۔ ارشد بھائی کا لہجہ، آنکھوں میں جمع خون کوئی بعید نہ تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے وہی کر بھی گزریں گے۔ ان کا انداز ہی اتنا خونخوار تھا، میرا ذہن الجھنے لگا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ تمہاری سیریس کنڈیشن، اسامہ بھائی کی پریشانی و بے چینی سے تمہارے متعلق پوچھنا، ارشد بھائی کی آنکھوں میں خون اترنا، ان کا نام سن کر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ فون کے ذریعے تمہارے متعلق پوچھتے رہیں، اور ساتھ ہی کلیگ کو میں نے سمجھا دیا کہ اگر میری غیر موجودگی میں فون آئے تو خاموشی سے مجھے بلوا لیں۔ نہ چاہنے کے باوجود انہوں نے میرے وعدے کی لاج رکھی ہے۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہیں ہوش آئے گا تو تمہاری بات ان سے کرواؤں گا۔ پلیز اب میرے وعدے کی لاج رکھ لو، پلیز۔ وہ ایسے شخص نہیں ہیں، انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میں، بہت سنجیدہ و باوقار، حساس و پرخلوص ہیں وہ۔ میرا آئیڈیل ہے ان کی مضبوط و باکردار شخصیت۔ نہیں شمیر، میں ارشد بھائی کے مان کو نہیں توڑ سکتی۔ بھائی کو معلوم نہیں ہوگا۔ ابھی 15 منٹ قبل ان کی کال آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اگر ابھی تم سے بات نہ کروائی گئی تو وہ ہر مصلحت، ہر عہد کو نظر انداز کر کے ہسپتال آ جائیں گے، اور اس بات سے تو تم بھی واقف ہوگی، وہ جو کہتے ہیں کر گزرتے ہیں، حد درجہ بے خوف و نہ ڈر ہیں۔ سر، کال ہے آپ کی۔ نرس شمیر کا موبائل فون ہاتھ میں لیے اندر آ کر بولی۔ لائبہ اور شمیر نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہیلو، اس نے سنجیدگی سے موبائل ہاتھ میں پکڑا۔ نہیں، ابھی جاگی ہے، میں کال کرنے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، لائبہ سے بات کیجیے۔ اس نے التجائیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالیں، جیسے منت کر رہا ہو کہ پلیز بات کر لو۔ لائبہ کو بے دلی سے موبائل پکڑنا پڑا۔ شمیر مریض کو دیکھنے کے بہانے سے نرس کے ساتھ باہر نکل گیا تاکہ وہ اطمینان سے بات کرے بلا جھجک۔ ہیلو، آواز اس کی سپاٹ اور بیگانگی سے پر تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے گمبھیر و دلکش پر اشتیاق لہجے میں پوچھا گیا۔ زندہ ہوں، اس کی رگ رگ میں جیسے زہر دوڑنے لگا۔ تمہیں زندہ رہنا ہی پڑے گا،
میرے لیے میری خاطر، محبت بھرے لہجے میں ہر دھرمی اود کر آئی۔ آپ نے مجھے زندہ رہنے کے احساس سے متوحش کر دیا ہے۔ میری زندگی کے ساتھ میرے اپنوں کے دکھ دوسروں سے مشروط ہو چکے ہیں۔ میں انہیں ان احساسات کے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گی، خودکشی کر لوں گی میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ تمہارے بعد میرے لیے زندگی کا تصور بے رنگ و بے معنی ہو جائے گا۔ تم خودکشی کر لینا، مگر یاد رکھنا میں بھی تم سے وابستہ لوگوں کو لمحے لمحے کی اذیت ناک موت ماروں گا، زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تمہاری موت کا انتقام اتنا بھیانک لوں گا کہ تمہارے اپنوں کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی پھریں گی۔ اف، اس کا لہجہ جیسے ہزاروں اژدہے زہریلے شعلے اگلتی پھنکارے مار رہے ہوں۔ اس کے بہتے آنسو ساکت ہو گئے، دل کی دھک دھک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بزدل نہیں ہوں، نہ کسی کے روب میں آتا ہوں۔ ایک زمانے سے ٹکرا کر تمہیں اپنایا ہوا ہے، تم میرے احساسات کیوں نہیں سمجھتی؟ لہجہ نرم مگر سرد مہر تھا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میری زندگی الجھن اور الجھن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نامعلوم گردش وقت کا وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جس منحوس لمحے میرا وجود اس دنیا میں آیا اور نحوست بھری ساعتوں کے سارے اثرات میرے وجود سے سانس بن کر چمٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ موبائل سے اسامہ کی ہیلو ہیلو کی آواز متواتر آ رہی تھی، جواب میں صرف اس کی سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ روتے روتے جھلا کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ سوچ لیں اماں جان، وہاں اب صرف دیور دیورانی کا رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اب وہ بہت نازک و حساس رشتے میں بن چکے ہیں۔ سمجھانے کے رشتے میں ہم ان کی بیٹی کی عیادت کو نہ جائیں، یہی بات کہیں تعلقات اور محبتوں میں فاصلہ نہ پیدا کر دے۔ کوثر بیگم اماں جان کے قریب بیٹھی آہستہ روی سے کہہ رہی تھیں۔ زینین کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی اور تفکرات کے گہرے اثرات تھے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں سوچنے سمجھنے والے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھانے فکر کرنے کی۔ جب ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیوں ہم جائیں؟ ہماری بلا سے وہ مرے یا جیے، ہمارا خون نہیں ہے وہ۔ اماں جان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد، بے مہر اور قطعی تھا۔ اماں جان، ارشد بہت زیادہ چاہتا ہے لائبہ کو، وہ بہت محسوس کرے گا، اور اس کا مزاج گھر والوں سے بہت مختلف ہے۔ زینی کی ازدواجی زندگی پر بہت اثر پڑے گا۔ وہ کتنا ہی خود سر گستاخ کیوں نہ ہو جائے، مگر ہماری حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اماں جان، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ ارشد۔ جب ہم ایک بار فیصلہ کر لیں تو تکرار نہ کیا کرو۔ ارشد ہم سے بڑا نہیں ہے جو تم خوف زدہ ہو۔ وہ زینی سے مخاطب تھیں۔ عصر کی اذان ہو گئی تھی۔ وہ وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دونوں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے پوشن میں آ گئیں۔ ممی، ممی، اب کیا ہوگا؟ ارشد تو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ میں ان کی بہن کی عیادت کو نہیں گئی۔ اماں جان سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنے بدل گئے ہیں۔ وہ لائبہ کے معاملے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ فون کب آیا تھا؟ کوثر بیگم خود صورتحال سے بدحواس تھیں۔ کل آیا تھا، ملازمہ نے کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی لائبہ بی بی کو نامعلوم کیا ہو گیا ہے، 3 دن سے ہسپتال میں بے ہوش ہیں۔ سب گھر والے ہسپتال میں ہیں اور گھر پر قرآن خوانی وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتانے کے لیے فون کیا تھا، پھر شام کو اس نے فون کیا کہ لائبہ کو ہوش آ گیا ہے۔ کیا کروں بیٹا، اماں جان سے بغاوت کرنے کی جرت کبھی مجھ میں نہیں ہو سکتی۔ اماں جان کے فیصلے اور مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہوں، کس طرح چل سکتی ہے ان کے آگے۔ تم رو نہیں، میں خود ارشد کو سمجھاؤں گی۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے سمجھانے لگی۔ وہ سمجھانے کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں ممی۔ میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا جو سامان لے کر جانا چاہو لے جاؤ۔ ممی، آہ ممی۔ درد کی تیز لہر اس کے پہلو میں اچانک اٹھی اور وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنے لگی۔ کوثر بیگم بدحواس سی ہو کر ماریا کو پکارنے لگی۔